ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ سوویت وار میں کیا صرف مسلم ممالک کا رول تھا یا ویسٹرن ممالک کا باہر سے بھی ان کا بھی کنٹریبیوشن تھا کوئی؟ دیکھیے اس میں ان کا کنٹریبیوشن تھا، لیکن وہ کنٹریبیوشن اتنا کم تھا، اتنا اس کا پروپیگنڈا زیادہ تھا، اس کی پروجیکشن زیادہ تھی. تھوڑی سی ٹیکنالوجی بعد میں جو اسٹنگر سرفیس ٹو ایئر میسائلز آئے وہ ان کی طرف سے آئے، لیکن ایک بھی امریکن افغانستان میں نہیں مرا، ایک بھی ویسٹرنر افغانستان میں نہیں مرا. جو محنت کی، جو جانیں دی گئیں، جو ایفرٹس ہوئیں، جو خون بہا، وہ مسلمانوں کا تھا. مسلم اسٹیٹ دی ایفرٹ. ہمارا کامن دشمن تھا اس وقت، یعنی مسلم دنیا کے لیے اس وقت میں ایک مسلمان ملک پہ انویژن ہوئی تھی. ویسٹرن انٹرسٹ، کولڈ وار ایرا تھا، یہ کولڈ وار کے ٹائم تھا یہ، تو ویسٹرن انٹرسٹ یہ تھے کہ کسی طریقے سے سوویت یونین کو یہاں سے باہر نکالا جائے. ہمارے مسلم دنیا کے اور ان کے انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے. کوئی باہر کا سولجر نہیں تھا موجود کسی اور کنٹری کا سوائے مسلم آؤٹ آف کوسچن. تمام کے تمام مسلم والنٹیئرز تھے وہاں پہ، یا تو جو باہر سے اسلامی تحریکوں کے لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، یا افغان مجاہدین خود تھے. کم از کم 30 سے 40 ہزار فورن شہدا ہیں وہاں پہ کہ جنہوں نے آ کے پوری دنیا سے جو موومنٹس آئیں. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے پروگراموں میں بھی کہ کوئی مسلمان تحریک دنیا میں ایسی نہیں تھی جس نے اپنے ریپرزنٹیٹن یہاں نہیں بھیجی تھی. سمبولک پریزنس ہر ایک کی موجود تھی، اور فزیکل پریزنس پارٹیسپیشن تو بہت زیادہ تھی. ناؤ مگر یہ جو فال آؤٹس ہوئے ہیں افغان ریزسٹنس کے، یہ زائنسٹ کے لیے بھی اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل، ان پریڈکٹیبل اور ان ایکسپیکٹڈ تھے. یعنی وہ سوچ نہیں سکتے تھے اس بات کو کہ کیا اس طرح کی مسلم تحریک پوری دنیا میں بیدار کر دیں گے. وہ یعنی سوتا ہوا شیر انہوں نے جگا دیا لٹرلی. اور مسلمانوں کو جب یہ اندازہ ہونا شروع ہوا ہے کہ دے گاٹ دا ٹریننگ، دے گاٹ دی ایکسپیرئنس، دے گاٹ دی آئیڈیالوجی اینڈ دے گاٹ دی انسپریشن، سب کچھ ان کو افغان جہاد سے ملا. اور زائنسٹ کے لیے یہ ایسا، کیونکہ ان لوگوں نے 1989 میں سوویت وڈرال کے بعد ہاتھ اٹھا لیے تھے، ان لوگوں کو بالکل اس جگہ سے انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. دے ور ناٹ انٹرسٹڈ، نہ امریکنز انٹرسٹڈ تھے، نہ ویسٹرن ورلڈ انٹرسٹڈ تھی. سارا جس کو پاکستان آج تک شکایت کرتا ہے کہ یہ گند آپ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم نے بھی ہینڈل نہیں کیا ٹھیک سے سارے معاملے کو. جنرل ضیاء کو اس سے پہلے ایئر کریش میں ختم کرایا جا چکا تھا. جو عربس کے لیڈرز تھے ان کو ڈاکٹر عبداللہ اعظم، تمیم عدنانی، وہ بھی کار بم بلاسٹ میں ختم ہو گئے، ویسے انتقال کر گئے. سو اسی جو لیڈرشپ تھی جس نے افغانستان ریزسٹنس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، چاہے پاکستان کے اندر ہو وہ ریزسٹنس، یا جو لیڈرشپ ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو یا وہ افغانستان میں عرب مجاہدین کی اپنی لیڈرشپ تھی، وہ تقریباً ختم ہو گئی. اور اس کے ختم ہونے کے بعد جب سوویت وڈرال بھی ہو گیا، ویسٹرن انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا، تو مسلم دنیا بھی بکھر گئی. نتیجہ یہی ہوا کہ اس افغانستان سے مایوسی ہوئی لوگوں کو، اور وہاں وہ آبجیکٹیو اچیو جو نہیں کر سکے تو بکھرے. لیکن اس میں ہوا کیا؟ دیکھیے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو سمجھنے والا ہے، اس وقت فلپین میں جو ریزسٹنس گروپ جو اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے فلپینز کو، مورو مینڈناؤ کے مسلمان ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں، ان کا جو گروپ ہے اس کا نام ابو سیاف گروپ ہے. یعنی ابو سیاف کو دنیا نے تو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان کی خاصی ایکٹیویٹیز اس میں خاصی حد تک اس کے اندر انہوں نے کوئی غلطیاں بھی کی ہیں. مگر پرائمریلی ابو سیاف کیوں اس کا نام ہے؟ یہ استاد سیاف کے نام پہ ہیں، جو استاد سیاف جو افغان مجاہدین لیڈر تھے، اور ان کے پاس 6 پارٹیز میں سے ایک جو گروپ لیڈر تھے. سو لک ایٹ دی انفلوئنس ہیئر. 1986 میں ہم یوگوسلاویا کے مسلمانوں سے ملے تھے، جن کو سلاو مسلمان کہا جاتا ہے، جو افغانستان میں آئے ہوئے تھے. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 92 اور 95 کے درمیان میں یوگوسلاویا کی بوسنیا میں جنگ ہوگی اور یہی مسلمان وہاں پہ ریزسٹ کریں گے. اسی زمانے میں ہم چیچن سے ملے تھے افغانستان میں، جو اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چیچن مسلمان، جس کی ہم نے صرف کہانیاں سنی تھیں 1830 میں امام شامل کی جو تحریک مزاحمت تھی، جو 100 سال کے قریب روسیوں سے مزاحمت کرتے رہے داغستان اور چیچنیا کے علاقے میں، اس کے مسلمان افغانستان میں آ کے تربیت لے رہے تھے. اور دس از واٹ ہیپنز. یو سی 1989 میں سوویت وڈرال ہوا ہے. اگر آپ تاریخیں دیکھنا شروع کریں، کشمیری مزاحمت شروع ہوتی ہے 87 میں، ٹوٹلی انفلوئنسڈ بائی افغانستان جہاد. اس کے بعد کشمیری فلسطینین انتفاضہ شروع ہوتا ہے 87 میں، یعنی فلسطین کے مسلمانوں نے جو اسرائیلیوں کے خلاف ایک مزاحمت شروع کی، انتفاضہ جسے بغاوت کہا جاتا ہے، دیٹ واز اگین ان 87. جو چیچن ریزسٹنس ہے دیٹ سٹارٹس ان 91. اس کے بعد الجیرین مسلم موومنٹ جو FIS ہے، جس نے وہاں پر جا کے، بلکہ الجیریا میں جو انتخابات ہوئے تو ان لوگوں کو کہا ہی افغان مجاہدین کہا جاتا، حالانکہ عرب تھے، الجیرین تھے، لیکن نام ہی ان کا افغان مجاہدین تھا وہاں پہ. اور الجیریا نے جو FIS کی موومنٹ شروع کی اور جو الیکشن جنہوں نے جیتا، دیٹ واز ان 89 آلموسٹ، اگین دیٹ انفلوئنسڈ بائی دی افغانستان ریزسٹنس. سو اٹ واز این ایبسولوٹلی انکریڈیبل فینومینا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں ایریاز میں کہ جہاں پر یا مسلمان اسلامی نظام لانے کی کوشش کر رہے تھے مسلمان ممالک میں، یا براہ راست they were occupied by the foreign forces. So this is the history of the Muslim political movements all over the world. This is the history of the Sunni Muslim political movements. یعنی اب ہم ایران انقلاب کی طرف ذرا بعد میں آئیں گے. یعنی this is what the impression, the point that I'm trying to make here is
کہ جو سنی ملیٹنٹ اسلام تھا اس کا آغاز افغانستان سے ہوتا ہے. ملیٹنٹ سنی ملیٹنٹ اسلام کا, کیونکہ جہادی موومنٹس تھیں, ظاہر ہے ملیٹنٹ اسلام تھا. اس نے پہلی دفعہ دنیا میں کسی جگہ پہ دا کانسیپٹ آف جہاد واز نون جینونلی ایکسیپٹیڈ ایز اے لیجیٹمیٹ کانسیپٹ, انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور اسلامک شریعہ کے تحت بھی ایز اے لیجیٹمیٹ کانسیپٹ. کیونکہ ملیٹنٹ ایک بہت اگریسو ٹرمینالوجی نہیں ہو جاتی؟ جی, جب آپ آکیوپائڈ ہوتے ہیں, جب مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے, جب 15-20 لاکھ مسلمان شہید کیے جاتے ہیں, 50 لاکھ کو نکال دیا جاتا ہے, تو میرے خیال ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے تو ملک خالی نہیں کرے گا. تو وہاں تو ملیٹنسی اور جہاد, اور ملیٹنسی جو کہ اس کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے, اس کو فریڈم فائٹ کہہ سکتے ہیں اس کا. لیکن مسلمانوں میں جو اس کی شرعی اصطلاح ہے دیٹ از مجاہدین, دیٹ از جہاد. جہاد کا کانسیپٹ کسی صورت میں بھی نہ کینسل ہوتا ہے, نہ ختم ہوتا ہے, نہ اس کو ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے. دس از اے جینوئن کانسیپٹ, از پارٹ آف آور فیتھ اینڈ دین, اور یہ رہے گا جیسے ہے. مگر جہاد کو ڈیفائن کرنا کہ جہاد کن انوائرمنٹ میں, کن علاقوں میں, کس ماحول میں, کس صورتحال میں کیا جاتا ہے, افغان جہاد بیکم دا بینچ مارک. خلافت عثمانیہ کے بعد اگر آپ اس وقت کی مسلمان دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو ایک عجیب و غریب بات دیکھنے کو ملتی ہے. خلافت عثمانیہ ایک بڑی ریاست, اس کو توڑا جا رہا تھا چھوٹے چھوٹے حصوں میں, اور اس کو توڑنے والے خود مسلمان تھے. مسلمان علاقوں کے جو عرب تھے, پرٹیکولرلی ان دی عرب ورلڈ, وہ لارنس آف اریبیا اور جنرل ایلن بائے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر بغاوتیں برپا کی جا رہی تھیں, اور ترکوں کو شدید نقصانات پہنچائے جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اسی بات پر دکھ میں وہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا امت کے لیے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک نیشن سٹیٹس بنائی جا رہی تھیں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو توڑا جا رہا تھا. اور تمام ممالک جو اس وقت آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آتے ہیں, اگر سخت بات ہم نہ کریں تو یہ مسلمانوں کے خون پر بنے ہوئے ہیں. یعنی مسلمان ہونا ہی اپنے ہی بھائیوں کا خون کر کے یہ بنایا گیا ہے اور ان ممالک کو بنایا ہے. اور یہ بڑے دکھ کی بات تھی اس وقت عالم اسلام کے لیے. اور یہ وہ ایسے موقع تھے کہ جب اس بات کا تصور کرنا کہ مسلمانوں میں کوئی سیاسی نظریہ, کوئی مسلمانوں میں ریوائول کا کانسیپٹ, یہ انتھنکبل بات لگتی تھی. اینڈ دس واز دا ٹائم اف یو ریئلائز کہ علامہ اقبال نے اپنی وہ پوئٹری دینا شروع کی جس میں انہوں نے ہم کو وہ بشارتیں دی اور مسلمانوں کو وہ سارے ریولوشن کے آئیڈیاز دیے اور پاکستان بنانے کی بات کی, اور وہ نیشن سٹیٹس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خلافت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے کانسیپٹس کو دیا. یہ تمام اس وقت کو ذہن میں رکھیے, اور پھر یہ دیکھیے کہ 40s, 50s اور 60s اور 70s میں کیا ہوا. دیکھیے عرب دنیا میں اس شکست کے بعد, جو خاص طور پر جو خلافت عثمانیہ کی تباہی کے بعد جو موقع آئے, مسلمانوں کو دکھ ہوا, تکلیف ہوئی, اور مسلمانوں میں کچھ تھنکرز ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پولیٹیکل اسلام کا تصور دینا شروع کیا. چونکہ جو مسلمان دنیا ٹوٹی تو اس میں ہر طرح کی آئیڈیالوجی داخل کر دی گئی. عرب سوشلزم کی بات کی گئی, کمیونزم کی بات کی گئی, کیپٹلزم کی بات کی گئی, ڈکٹیٹرشپس آئے, بادشاہتیں آئیں, سب کچھ آیا, اسلام نہیں آیا. ایک سیکولر نظام حکومت. تو شروع میں 40s اور 50s میں اخوان المسلمون کے نام سے ایک جماعت, ایک عربوں کی ایک جماعت بنائی گئی, مسلم برادرہڈ, آج بھی قائم ہے. حسن البنا اس کے سربراہ تھے, اور اس کے جو پولیٹیکل تھنکر اور فلاسفر تھے وہ سید قطب تھے. سید قطب واز ون آف دی موسٹ پروفاؤنڈ مسلم تھنکرز آف دیٹ ٹائم جو عرب ورلڈ میں پیدا ہوئے. ان کی مشہور 2 کتابیں, ان کی قرآن کی تفسیر ہے فی دلال القرآن, یا ان دا شیڈو آف قرآن, اور معلم فی الطریق, یعنی جس کو اردو میں ترجمہ جادہ اور منزل کے نام سے ہو چکا ہے, جس میں انہوں نے پولیٹیکل اسلام کی ایک کانسیپٹ بیان کیا. پاکستان اور انڈیا پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ مولانا مودودی کی طرف سے آ رہا تھا, جو کہ اسلامک اسٹیٹ کی بھی ایک آئیڈیالوجیکل پروفائل دے رہے تھے. 60s کی دہائی میں جمال عبد الناصر نے سید قطب کو یہ سیاسی افکار کی وجہ سے, اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے, یعنی معلم فی الطریق جو انہوں نے کتاب لکھی جس میں اسلامک ریاست کے خد و خال بنا کے دیے, اس کتاب کی وجہ سے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. یعنی ظلم کی یہ انتہا تھی کہ مسلمان اس وقت اسلام کے کانسیپٹ کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے سیاسی طور پر. اور عرب نیشنلزم یا سوشلزم یا کمیونزم یا سوشلزم یا ڈکٹیٹرشپس یا بادشاہتیں جو بھی عرب دنیا میں اس وقت قائم تھیں, ان سب کا رویہ مسلم پولیٹیکل اسلام کی طرف ایک ہی تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اخوان المسلمون ایک بڑی پرسیکیوٹڈ جماعت رہی عرب کنٹریز میں. پاکستان میں تو اسلامی پولیٹیکل کانسیپٹ کی بات کرنے والی جماعتوں کو بہت آزادی تھی, ہمارے یہاں کبھی بھی وہ ایسے ظلم نہیں ہوئے جس طرح عرب ممالک میں ہوتا رہا ہے, لیکن عرب ممالک میں خاصی سختی تھی ان سارے حوالے سے. لیٹس ہولڈ دیٹ تھاٹ رائٹ ہیئر. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.